انہوں نے یہ کہا کہ امام کی ہر بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، حدیبیہ کے واقعے پر یہ ہے تفسیر قمی، یہ ہے تفسیر قمی، تفسیر قمی حسن اللہ یاری کے یہاں معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت علی کو فرمایا کہ فقال امی اکتب محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھ۔ فقال امیر المومنین، حضرت علی نے کہا ما امحو اسمکا، میں آپ کا نام نہیں لکھتا ہوں، میں آپ کا نام، ٹھیک ہے؟ فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھر اس کو اریز کیا، مٹا دیا، اور ثم کتبا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا یا کسی اور سے لکھوایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طارق بھائی میری بات یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کو جاری رکھا اور آپ سے اپنے حکم کو چھوڑا نہیں۔ حضرت علی نے مخالفت کی۔ جب آپ حضرت عمر، جب انہوں نے فرمایا کہ ایتونی کتاب لاؤ، پہلے تو حضرت کو حکم کو نہیں ہوا، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ تو ایک عام حکم تھا، یہ حکم خاص حکم تھا۔ حضرت عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات مان لی، لیکن حضرت علی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی۔ حدیبیہ کے واقعے کے متعلق میرے محترم ناظرین، ہم نے کہا، کبھی نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حکم میں اگر کوئی قرینہ صارفہ ہو تو پھر بھی وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی وہاں پہ قرینہ بہت واضح ہے، قرینہ حدیبیہ میں بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ کا لقب اٹھوانا یہ کفار کا مطالبہ تھا، اور پھر صحابہ بھی اس کے مخالف تھے اور صحابہ نے منع بھی کیا ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ امتاع الاسماء بما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحوال والاموال والحفظۃ والمتاع، یہاں پہ صفحہ نمبر 294 فتح الحدیبیہ، یہاں پہ واضح پہ لکھا ہے کہ یہاں پر اخذ اسید بن حضیر بن عبادہ بید الکاتب فامسکہا، کہ کچھ صحابہ سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر، یہ آئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو انہوں نے پکڑ لیا بھائی کہ آپ نہ مٹائیں۔ جب وہاں صحابہ کا بھی یہ قول تھا کہ آپ نہ لکھیں، نہ مٹائیں، اور روکا، جب آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، یہ سیرہ حلبیہ میں بھی یہی ہے، ہاں، کہ صحابہ نے روکا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو مٹانے سے۔ پھر یہ وہ کافر کا مطالبہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مطالبہ نہیں تھا۔